تو یہ جو لفظ ہے مما، اور اس میں سے جو، اور اس چیز میں سے جو رزقناہم ہم نے ان کو رزق دیا ہے، رزق رزق، نہ ہم نے ہم ان کو، ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے اس چیز میں سے وہ کیا کرتے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ينفقون، یا کا مطلب ہے وہ لوگ، اور واؤ سے پتہ لگ رہا ہے کہ زیادہ لوگ، جمع کا صیغہ ہے، وہ خرچ کرتے ہیں، اس مال میں سے وہ خرچ کرتے ہیں جو اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان کو رزق دیا ہے۔ والذین، اور وہ لوگ جو، والذین، اور وہ لوگ جو یؤمنون، جو ایمان لے کر آتے ہیں، کس چیز پر، بما، اس چیز پر ایمان، بی ساتھ، ما، اس چیز کے ساتھ ایمان لے آتے ہیں، اس چیز پر ایمان لے آتے ہیں، انزلہ، جو نازل کیا ہے، الیکا، آپ کی طرف، آپ کی طرف کیا نازل کیا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کہا ہے یہ محمد کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اے محمد جو آپ پر نازل ہوا ہے یعنی قرآن، اس پر وہ کیا کرتے ہیں، اس چیز کے ساتھ وہ ایمان لاتے ہیں، وما، اور اس چیز پر بھی جو کہ، اور اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں جو کہ، وما انزل، جو نازل ہوا، کدھر نازل ہوا، من قبل کا، جو آپ سے پہلے جو نازل ہوا، آپ سے پہلے کیا نازل ہوا، من قبل کا، جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں، تورات، انجیل وغیرہ، اس پر بھی وہ کیا کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ یہاں سے نا ایک بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، یہاں ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ متقی لوگوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر، یعنی قرآن نازل ہوا ہے محمد، اور اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوا۔ یہاں دو چیزوں کا ذکر ہو گیا، جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں اور محمد جو آپ پر نازل ہوئی، اور یہ نہیں بتایا کہ آپ کے بعد جو کتابیں نازل ہوں گی، یہ نہیں بولا۔ تو اس سے یہ پتہ لگا کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اگر نبی کے بعد، محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی ہوتے تو یہاں پر یہ بھی ضرور لکھا ہوتا، اگر پہلے کا ذکر ہے، پہلے نبیوں پر جو نازل ہوئی کتابیں ان کا جب ذکر آیا تو بعد کے نبیوں پر بھی جو نازل ہوں گی ان کا بھی ذکر آنا چاہیے تھا۔ اگر نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی تشریف نہیں لائیں گے۔ اور 5واں نمبر فرمایا وبالآخرتی ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر بھی، بی کا مطلب ہے ساتھ، وبالآخرتی، اور وہ آخرت پر بھی، یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں، اور آخرت پر بھی کیا کرتے ہیں، وہ یقین رکھتے ہیں۔ اب یہ 5 باتیں جن بندے کے اندر ہوں گی، یہ متقی لوگوں کی تفصیل ہوگی، کیونکہ نا متقی لوگ ہوں گے اور جو متقی ہوں گے انہی کو ہدایت ملے گی۔ اگر یہ 5 کام ہمارے نہیں ہے ہمارے اندر تو اس کا مطلب ہے ہم متقی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ہدایت جو ہے وہ نہیں مل سکتی۔ اب آخری لفظ جو آ رہا ہے، آخری آیت بڑی پیاری آ رہی ہے۔ اب ان 5 کاموں کو کرنے کے بعد ہوگا کیا، اولئک، یہی وہ لوگ ہوں گے، یہ 5 کام کرنے والے، اولئک، یہی وہ ہوں گے، کون ہوں گے، علی ہدی، یہ ہدایت پر ہے، یہ ہے ہدایت پر، ٹھیک ہے۔ اور ہدایت بھی کیسے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے ان کو ہدایت مل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ وَأُولَئِكَ، اور یہی وہ لوگ ہوں گے، ہم المفلحون، یہی کامیاب ہوں گے۔ اگر یہ 5 نشانیاں ہمارے اندر نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم کامیاب ہونے والے نہیں ہیں، جنت کا راستہ ہمیں نہیں مل رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہدایت میں بولنا، اولئک علی ہدی، یہی سیدھے راستے پر، ہدایت والے راستے پر ہے، ہدایت والا راستہ یعنی جنت کا راستہ۔ تو 5 مومن کی نشانیاں بتا کر، ٹھیک ہے نا، اب 2 نشانیاں جو آئیں گی وہ آگے کافروں کی آئیں گی، مومنوں کی 5 آئیں اور کافروں کی آئیں گی صرف 2 آیتیں، ٹھیک ہے نا، اگلے سبق میں، کل والے سبق میں، اور اس کے بعد اگلی جو آئے گی